السلام علیکم ویورز۔ کسی بزرگ کے دو چیلے تھے اور وہ پیدل سفر کر رہے تھے۔ پیدل سفر کرتے کرتے راستے میں ایک ندی آ گئی۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہے، جو انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس عورت نے ان چیلوں سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ میں نے اس ندی کے پار جانا ہے، میرا گھر اس ندی کے پار ہے اور آج کشتی بھی نہیں ہے، تو برائے مہربانی میری مدد کرو، میرے گھر میں میرا خاوند، میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے، تو اب شام ہونے کو ہے، برائے مہربانی میری مدد کیجیے اور مجھے اس ندی کے پار پہنچا دیجیے۔ ان میں سے جو بڑا چیلا تھا اس نے اس عورت کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور اس عورت کو تیر کر یا کیسے بھی ندی پار کروا دی۔ ندی کے پرلے کنارے اس عورت کو اتار کر وہ اور اس کا ساتھی دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر جو دوسرا چیلا تھا اس نے کہا کہ یار، ہم جس طریقت کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تم دیکھنا تو درکنار، تم نے اس عورت کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا اور ندی پار کرائی، یہ تو تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ وہ جس نے عورت کو اٹھایا تھا اس نے کہا، کون سی عورت؟ تم کس عورت کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ابھی تم نے اس کنارے سے اس عورت کو اٹھایا اور اس کو یہ ندی پار کروائی ہے اور یہاں اتارا ہے، وہ اس طرف چلی گئی، ہم اس طرف چل پڑے۔ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ میں نے تو اس عورت کو ندی کے اس کنارے پر لا کر اتار دیا تھا، تم نے ابھی تک سر پہ اٹھائے رکھا ہے، تم نے یہ بوجھ ابھی تک اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے، اتار دو، چھوڑ دو، میں نے وہاں اتار دیا تھا اس عورت کو، اب تم بھی اپنے ذہن سے اس کو اتار دو۔ دوستو، اسی طرح ہم نے اس دنیا کو اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم اس دنیا کے حصول میں اتنے مگن ہیں کہ اس کے سوا ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں پڑتا۔
ہم جو اس دنیا میں دیکھتے ہیں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں. ہمارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ بیرونی دنیا کا ہی پرتاؤ ہے. یہ اسی کا عکس ہے. کسی کا بہت بڑا پلازا دیکھ لیا، یہ پلازا، اتنا امیر آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں. خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ میرا ہو. لوگوں کے جہاز اپنے سن کر دیکھ کر بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کتنی پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں. اتنی اتنی کوٹھیاں، اتنے محل نما مکانوں میں رہتے ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے. کبھی غور کیا ہے اس دنیا کی ساری رنگینیاں، بڑے بڑے محلوں سے، بڑی بڑی کاروں سے، بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے پلازوں سے، جس سے آپ دلی طور پر متاثر ہیں، جس کی آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں، جس کو پانے کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اس دوڑ میں ہم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، اس پوری دنیا میں، اس پورے پلانٹ پر، اس پورے سولر سسٹم پر، اس پوری کائنات، جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں، جتنی چمک ہے، اور اس چمک اور اس چیز کے پیچھے آپ مرے جا رہے ہیں. آپ جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس کے لیے جنگیں کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا، یہ پوری ایون، یہ پوری کائنات اس کو دھیان میں رکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ نکال دی جائے تو یہ پوری کی پوری دنیا، یہ کائنات، یہ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جائے. ذرا سوچیں، دھیان کریں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے اگر وہ نہ ہو، اگر وہ اس دنیا سے علیحدہ کر دی جائے تو یہ ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ گئی. ہر چیز بے معنی ہو کر رہ گئی. ہر آواز گونگی بن جائے، ہر چمک پر اندھیرا چھا جائے. ذرا سوچیں، غور کریں، ایسی کون سی چیز ہو سکتی جس سے یہ سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں؟ اگر وہ نہ ہو، یہ ساری چمک ماند پڑ جائے. جب آپ غور کریں گے
تنہائی میں، گہرائی میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چیز جس کے نہ ہونے سے یہ پوری روشنی، یہ پورا نور تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، وہ چیز ہے آپ کی اٹینشن، آپ کی توجہ۔ دھیان کریں، اگر آپ کی اٹینشن نہ ہو تو وہ عورت جس کو اٹھایا، ندی پار کرائی، کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کی اٹینشن ہے تو وہ دوسرے والے چیلے کی طرح وہ عورت ہر وقت آپ کے اعصاب پر چھائی رہے، ایسے ہی یہ دنیا آپ کے اعصاب پر چھائی ہوئی، لیکن یہ اس وقت تک چھائی رہے گی جب تک آپ کی اٹینشن اس کی طرف رہے گی۔ Without your attention, there is nothing. This is what you are. یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی توجہ کی طالب ہے یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ اینٹیں، یہ روڑے، یہ پتھر کیا ہے؟ لوہا، کس کام کے؟ دھیان کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ میری ہی نظر کی گرمی سے، میری ہی نظر کی مستی سے سب شیشہ و ساغر رقصاں تھے، میری ہی نظر کی گرمی سے سب شیشہ و ساغر ٹوٹ گئے۔